بہت عرصہ پہلے ایک دور دراز ملک میں ایک بہادر شہزادہ رہتا تھا جس کا نام رستم تھا۔ رستم کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بہادری اور انصاف پسندی کے قصے ہر زبان پر تھے۔ رستم کی طاقت اور شجاعت کی وجہ سے اس کے والد بادشاہ فیروز نے اسے اپنے فوج کے سپہ سالار کے عہدے پر فائز کر رکھا تھا۔ ایک دن ملک کے ایک دور دراز حصے سے ایک خبر آئی کہ وہاں کے لوگ ایک خوفناک دیو کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ دیو ہر رات گاؤں پر حملہ کرتا، فصلیں جلا دیتا اور معصوم لوگوں کو اپنی قید میں لے جاتا۔ گاؤں والوں نے بہت کوشش کی کہ دیو کو روکیں، مگر وہ سب ناکام رہے۔ جب یہ خبر رستم تک پہنچی تو اس نے فوراً اپنے والد سے اجازت طلب کی کہ وہ دیو کا مقابلہ کرنے جائے۔ بادشاہ فیروز نے رستم کو دعائیں دیں اور اپنی فوج کے کچھ بہترین سپاہیوں کو اس کے ساتھ روانہ کیا۔ رستم اور اس کی فوج نے کئی دنوں کا سفر طے کیا اور بالآخر اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں دیو کا عذاب جاری تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے رستم کا خیر مقدم کیا اور اسے دیو کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ رستم نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ وہ دیو سے نجات دلائے گا۔ رات ہونے پر رستم نے دیو کا انتظار کیا۔ جیسے ہی دیو گاؤں میں داخل ہوا، رستم نے اس پر حملہ کر دیا۔ دیو بہت طاقتور تھا اور اس نے رستم کے سپاہیوں کو بڑی آسانی سے شکست دے دی، مگر رستم نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور دیو کے ساتھ جنگ شروع کی۔ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ رستم کی بہادری اور طاقت نے دیو کو حیران کر دیا۔ آخر کار رستم نے دیو کو زخموں سے چور کر دیا اور دیو زمین پر گر کر دم توڑ گیا۔ گاؤں والوں نے رستم کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری کے گیت گانے لگے۔ رستم نے دیو کی لاش کو گاؤں کے باہر دفن کر دیا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ اب وہ امن و سکون سے رہ سکیں گے۔ رستم واپس اپنے والد کے پاس پہنچا تو بادشاہ فیروز نے اس کی بہادری کی تعریف کی اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ رستم کی یہ بہادری کے قصے دور دور تک مشہور ہو گئے اور لوگ اس کی مثالیں دینے لگے۔ ایک دن ایک اور خطرہ ملک پر منڈلانے لگا۔ شمال کے پہاڑوں سے کچھ دشمن فوجیں ملک پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ بادشاہ فیروز نے فوراً رستم کو بلایا اور اسے اس نئے خطرے کے بارے میں بتایا۔ رستم نے اپنی فوج تیار کی اور شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ شمال کے پہاڑوں کے قریب پہنچ کر رستم نے دشمن کی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ بہت شدید تھی اور دونوں طرف سے بہت سے سپاہی مارے گئے، مگر رستم کی قیادت اور بہادری کی وجہ سے دشمن کی فوجیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ رستم نے دشمن کے سردار کو شکست دی اور اسے قید کر لیا۔ رستم کی فتح کی خبر جب بادشاہ فیروز کو ملی تو اس نے ملک بھر میں جشن منانے کا حکم دیا۔ رستم کی بہادری کی کہانیاں اب ملک کی ہر گلی اور کوچے میں سنائی جانے لگیں۔ لوگ اسے اپنے ملک کا محافظ سمجھنے لگے۔ کئی سال گزر گئے اور رستم کی بہادری اور انصاف پسندی کی وجہ سے ملک میں امن و سکون رہا۔ رستم نے اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی پاسداری بنا لیا۔ اس کی حکمرانی میں ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو گیا۔ رستم کی بہادری کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔